ایک مرد درویش نے اس دنیا سے رشتہ و تعلق ختم کر اپنے مالک حقیقی سے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ اس کے لیے اس نے آبادی سے دور ایک جنگل میں ڈیرا جما لیا تھا۔ وہ دن رات عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اس درویش خدا مست کی خوراک جنگلی پھل تھے۔ اسے ایک روز نہ جانے کیا سوجی کہ وہ اپنے اللہ سے یہ عہد کر بیٹھا کہ وہ آئندہ نہ تو خود پھل توڑ کر کھائے گا، نہ کسی کا توڑا ہوا پھل قبول کرے گا۔ وہ صرف پھل کھائے گا جو ہوا سے ٹوٹ کر زمین پر گرا ہو۔ وہ برسوں اس عہد پہ قائم رہا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک مرتبہ 5 روز تک کسی درخت سے کوئی پھل زمین پر نہ گرا۔ وہ ایک جگہ گھوم رہا تھا کہ اسے ایک امرود کا درخت نظر آیا جس پر بہت عمدہ پھل لگا ہوا تھا۔ اس نے صبر کا دامن بامشکل تھامے رکھا۔ پھر ہوا چلی تو اس کا خیال تھا کہ امرود ہوا سے ضرور زمین پر گریں گے، مگر ایک امرود بھی نہ گرا۔ درویش نفس بے قابو ہو رہا تھا۔ پھر صبر کا دامن جو ٹوٹا تو درویش نے لمبا ہاتھ کر امرود توڑ لیا اور یوں اللہ سے ایک کیا ہوا عہد توڑ ڈالا۔ اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور کہیں سے ڈاکو کا ایک گروہ اس کی طرف آ نکلا۔ یہ لوگ رات کو شہر بستیوں میں جا کر لوٹا کرتے تھے اور دن کو واپس یہاں آ کر چھپ جاتے تھے۔ کوتوال شہر کو خبر ہوئی تو اس نے سپاہیوں کا جھتا ان کے پیچھے روانہ کیا۔ یہ ڈاکو گرفتار ہوئے تو چونکہ درویش بھی قریب ہی رہتے تھے، انہیں بھی ان ڈاکوؤں کا ساتھی سمجھ کر پکڑ کر لے گئے۔ ان سب کو جیل میں قید کر دیا تھا۔ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا تو فیصلہ یہ سنایا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کا بایاں پاؤں اور سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جلاد نے حکم کی تعمیل میں تلوار چلانی شروع کر دی۔ درویش کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ جلاد ان کا بایاں پاؤں کاٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ ایک گھوڑ سوار بڑی تیزی سے کہیں سے آن پہنچا۔ اس نے جلاد کو للکارا، ارے مردود، کچھ خیال کر، یہ شخص بہت بڑا شیخ اور وقت کا ابدال ہے، تو نے یہ کیا ظلم کیا؟ اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر۔ گھڑ سوار کے منہ سے یہ بات سنتے ہی جلاد کانپا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ وہ گھبرایا ہوا سیدھا کوتوال شہر کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ کوتوال دوڑتا ہوا آیا اور درویش خدا مست سے عرض کیا، اے اللہ کے مقبول بندے، مجھے علم نہ تھا کہ آپ کون ہیں، یہ سب لا علمی میں ہوا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ درویش بولے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جس گناہ کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹا وہ میرے علم میں ہے، تو نہیں جانتا مگر بے فکر ہے۔ اب لوگوں میں یہ درویش ہاتھ کٹنا درویش مشہور ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی شخص بے وقت اجازت لیے بغیر درویش کی جھونپڑی میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ درویش اپنے ہاتھ سے اپنی گوڈی میں پیبند لگا رہے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا اور پوچھا، اے مرد بزرگ، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کا تو ہاتھ کٹا ہوا تھا مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں۔ بندہ خدا، تم بلا اجازت میری اس کٹیا میں کیسے گھس آئے؟ اس نے بڑی انکساری سے جواب دیا، حضرت، دراصل میں شوق دیدار سے مغلوب ہو کر یہ حرکت کر بیٹھا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ درویش بولے، ٹھیک ہے، اگر تو غلطی سے یہ سب دیکھ بیٹھا ہے تو مجھ سے ایک وعدہ کر کہ تو زندگی میں اس کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کرے گا۔ جھونپڑی کے باہر بھی بہت سے لوگ جمع تھے جنہوں نے سوراخ سے جھانک کر دیکھ لیا تھا کہ درویش کے تو دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں جن سے وہ کام لیتے ہیں۔ اس طرح اس درویش کا راز کھل چکا تھا۔ درویش نے دل میں کہا، اے میرے اللہ، اس حکمت سے تیری ذات واقف ہے، میں تو یہ راز چھپانا چاہتا تھا، تو نے اسے ظاہر کر دیا۔ اسی لمحے درویش کو اللہ نے الہام کیا کہ جس وقت تیرا ہاتھ کاٹا گیا تھا لوگ یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ تو نے مکر و فریب کا جال بچھا رکھا ہے اور در حقیقت تو درویش نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں پسند نہ آئی کہ لوگ اللہ والوں کے بارے میں ایسی بدگمانی کا شکار ہوں۔ ہم نے تیری کرامت ان لوگوں پر ظاہر کر دی۔ ہم نے ایسا لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کیا ہے۔ درویش نے ایک نعرہ مستانہ لگایا اور رب العزت سے تسبیح کرتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ وہ روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے، اے رب کائنات، تو مالک ہے، تو جو کرتا ہے وہ تیری حکمت ہوتی ہے، ہم سب کی تقصیریں معاف فرما۔ سبق ہمیں یہ ملتا ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحیم و کریم ہے، وہ اپنی رحمتوں کو بہتر جانتا ہے۔